اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق بات کی تھی کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ رب العالمین یا تو اس کو شہادت جیسے مرتبے پر فائز کرتا ہے یا اس کو غازی بنا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین دونوں حالتوں کے اندر کہتا ہے نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اور کیا ہے تمہیں کہ تم لڑتے نہیں کمزور مردوں کے لیے، کمزور عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے، جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی بھی بنا دے اور ہمارا مددگار بھی بنا دے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی طرف سے لڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 77 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، مکی دور تھا، تو اس وقت اہل ایمان اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ کاش ہمارے اوپر جہاد جیسی چیز کو لاگو کیا جائے اور ہم جہاد کریں اور اپنے بدلے لیں۔ اللہ رب العالمین نے ابھی اس معاملے سے روکے رکھا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ صبر کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا۔ جب یہ معاملہ گزر گیا پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین اسی حوالے سے منافقوں کے رویے کو بھی بیان کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری آ گئی تھی اس کو بھی اللہ رب العالمین بیان کریں گے۔ مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا الم ترى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیلا جن سے کہا گیا تھا، لہم ان سے، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، تم نے تلوار نہیں چلانی، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی سے انتقام نہیں لینا، کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو بند کر لینا ہے، روک لینا ہے، نیچے کر لینا ہے، کسی سے کسی لحاظ سے بھی بدلہ نہیں لینا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صدقہ خیرات یعنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مکہ کے اندر بھی تھا، لیکن نصاب کا نہیں پتہ تھا کہ کتنا ہوگا معاملہ تو پھر ہم دیں گے، یہ ویسے ہی نفلی صدقہ اس وقت مکہ کے اندر بھی مسلمان دیا کرتے تھے۔ اب جب لوگ اس بات سے آزاد ہو گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور جب ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بھی کیفیت کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کافر تھے تو بڑی عزت والے تھے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ذلیل ہو گئے ہیں، کچھ کیجئے، ہمیں حکم جاری کیجئے، ہم کریں تو کریں کیا؟ نبی اسلام نے فرمایا عبد الرحمن یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھوں کو روکا ہوا ہے اور منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، انتقام نہیں لینا۔ یہ بات گزر گئی۔ اب یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں طاقت بھی آ گئی اور اللہ کا حکم بھی آ گیا،
اللہ کہتا ہے فلما پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان کے اوپر لڑنا اذا فریقن تو ایک گروہ منہم انہی مسلمانوں میں سے یخشون الناس وہ ڈرنے لگا لوگوں سے کخشیت اللہ منید جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ پڑا۔ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جہاد فرض کیوں نہیں کیا گیا، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں، ہم ان سے بدلے لینا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم زیادتیاں کی ہیں، جس طرح ہمیں ملک بدر کیا ہے، ہم ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف دھکیل دیا ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان کو مارا اور پیٹا ہے، ہم ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے جہاد کو فرض کر دیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اور لوگوں تمہارے اوپر لڑنا فرض کر دیا گیا، اب نکلو، اب تم بزدلی دکھانا شروع کر دیے، تم لوگوں سے ڈرتے ہو۔ جب جہاد فرض ہو گیا تو کہنے لگے لو قالوا وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ایمان والوں میں سے، کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب لما کتبتا کیوں تو نے فرض کر دیا ہے علینا القتال ہمارے اوپر لڑنا، لولا کیوں نہیں اخرتنا تو نے مہلت دی ہمیں الی اجل قریب ایک قریب کی مدت تک اللہ تو نے کیوں نہیں مہلت دی، تھوڑا اور رک جاتا، تھوڑا اور ذرا وقت دے دیتا، آج نہیں اگلے سال 2 سال بعد اللہ جہاد فرض کر دیتا، لیکن اتنی جلدی کیا پڑی تھی اللہ تو نے ہمارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں تم خود پہلے کہتے تھے کہ اللہ ہمیں جہاد کرنے کا موقع دیا جائے، ہم بدلہ لیں، ہم ان کو پوچھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا ہے، ہم ان کی گردنوں کو اتاریں۔ اللہ کہتا ہے اب تم خود ہی کہنے لگ پڑے ہو کہ ہمارے اوپر جہاد کو کیوں فرض کیا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے بھائیو، کتب علیکم القتال، اللہ دوسرے پارے میں کہتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ کہتے ہیں جہاد فرض کیا گیا ہے، تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، لیکن تم نہیں جانتے۔ تو جہاد کے اندر عظمت ہے، عزت ہے، زندگی ہے، بقا ہے، فضیلت ہے، انعام ہے، جنت ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ خود ہی کہتا ہے تم نے جو جہاد سے منہ پھیرا ہے، جہاد کرنے کے اندر کمزوری دکھائی ہے، وہ دنیا کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے تم نے یہ کیا ہے۔ اللہ خود ہی کہتا ہے قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے اس انسان کے لیے، لمن اتقی جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ دنیا کے اندر تم کتنی دیر زندہ رہ لو گے، کتنی دنیا کو تم سمیٹ لو گے، کتنی دنیا تم جمع کر لو گے۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح سمجھو، کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو داخل کرے، پھر اس انگلی کو باہر نکالے، جتنا اس انگلی کے ساتھ پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور بقیہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ فرمایا تم اس دنیا کے لیے جہاد نہیں کر رہے، اس دنیا سے تم نے محبت کر لی ہے، اس دنیا کی وجہ سے تم آگے نہیں نکل رہے، اس دنیا کی وجہ سے تم جہاد نہیں کر رہے۔ فرمایا یہ بات یاد رکھو، سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، میں اللہ تمہیں یہ فیصلہ کر کے دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا اور آخرت کا مقابلہ۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی کے لیے تم کہتے ہو کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، اور جنت آخرت بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہے۔ فرمایا ولا تظلمون اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا دھاگے کے برابر۔ پہلے بھی بات ہوئی ہے، کھجور اور اس کے اندر گٹھلی اور اس کے اندر ایک لائن ہوتی ہے، کٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم کسی انسان کے نامہ اعمال کے اندر اس دھاگے جتنی بھی ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔
جہاد تم نے اس لیے اس سے منہ پھیرا کہ موت آ جائے گی؟ فرمایا یہ بات یاد رکھو، اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ، اگرچہ تم ہو جاؤ، فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، سرنگوں کے اندر چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، اور پھر تم کہو کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ، کوئی بھی تم میں سے فرار نہیں ہو سکتا، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی، جب اللہ کی طرف سے موت کا آرڈر آ جاتا ہے اس کے اندر لمحہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہوتی۔ فرمایا تم اس لیے جہاد نہیں کر رہے کہ تم زندہ رہ لو گے۔ اور یہاں ایک ضروری گزارش بھی سن لیجئے، جہاد کے اندر موت نہیں ہے، میدان جہاد کے اندر موت نہیں ہے، جہاد کرنے کے اندر موت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر میں مرگ کے اوپر ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، میں ان بزدلوں کو بتانا چاہتا ہوں جو جہاد سے منہ پھیرتے ہیں، میرے بدن کے اوپر کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں مجھے زخم نہ لگا ہو، لیکن میں موت کو تلاش کرتا رہا ہوں جہاد کے میدانوں کے اندر، لیکن مجھے موت نہیں آئی، اور موت آ رہی ہے اب تو مجھے بستر پر آ رہی ہے۔ اللہ، جہاد کے اندر تم نے سمجھا کہ موت آئے گی؟ نہیں، موت کا معاملہ تو تیرے رب کے پاس ہے۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کتاب مؤجلہ، اللہ نے ایک وقت مقرر لکھ دیا ہے، کسی انسان کو اس وقت کے علم نہیں ہے کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس وقت آنی ہے اور کس انداز کے اندر آنی ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے تو اوپر والے رب کو معلوم ہے۔ تو فرمایا تم موت کے ڈر سے بھاگتے ہو، موت تمہیں آ کے ہی رہنی ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر ان کو پہنچے حسنۃ، کوئی بھلائی، بیٹا پیدا ہو گیا، فصل اچھی ہو گئی، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر برکت پڑ گئی، مال زیادہ آ گیا، یقولو، تو وہ کہتے ہیں حاذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ان کو پہنچے سیئۃ، کوئی برائی، برکت نہیں اتنی ہوئی، کوئی بیٹا فوت ہو گیا، کوئی اولاد میں سے کم ہو گیا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ گئی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں حاذہ من عندک، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اچھے کام کو اپنی طرف اور معاذ اللہ برے کام کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کی طرف منسوخ کر دیا کرتے تھے، جس طرح فرعونی کیا کرتے تھے نا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن، اگر کوئی اچھی بات ہوتی، اچھی خوشخبری ہوتی، اچھی بات ہوتی، اچھی کہنے کی خبر آتی تو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ پریشان کن بات ہوتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہی رویہ منافقین کا تھا، کہتے اچھی بات اللہ کی طرف سے ہے اور برائی والا معاملہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل، کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر چیز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے سب کچھ آتا ہے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نعمتیں بھی، بلائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو بلائیوں کو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو آزمائشوں سے بچنے والے؟ اللہ جو چاہے جیسے چاہے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہے ان لوگوں کا حال، لا یکادون، نہیں ہے وہ قریب، یفقہون، کہ وہ سمجھیں، حدیثا، بات کو سمجھتے نہیں، ان کے ذہن کے اندر بات بیٹھتی نہیں، یہ دین اسلام کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ کرتے کیا ہے؟ ہر کام کے اندر انہوں نے ایشو نکال رکھا ہے، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا، نکتہ چینی کرتے ہیں۔
یہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے حضرت انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجیے، ما اصابک، اے حضرت انسان جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے نا، من حسنۃ، بلائی سے، فمن اللہ، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی نعمت تجھے مل جائے، کاروبار کے اندر برکت پڑ جائے، کاروبار کے اندر اچھا منافع آ جائے، اولاد کا آ جانا، خوشخبریوں کا آنا، فرمایا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک، اور اگر اے حضرت انسان تجھے پہنچے من سیئۃ، کوئی برائی، تو یہ بات یاد رکھو، فمن نفسک، تو یہ تیری ہی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور برائی کس کی طرف سے ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کہتے ہیں روح زمین کے اوپر جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر ہم انسان کے کیے ہوئے کی سزا اس کو دیں تو انسان ویسے ہی دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں آگے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم ساری گناہوں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرتے، ساری باتوں کے اوپر تمہارے اوپر آزمائش نہیں بھیجتے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم بے شمار گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں تمہیں پکڑنے کے اوپر آ جاؤں نا، جتنے تم گناہ کرتے ہو، جس طرح تم میری حدودوں کو پامال کرتے ہو، میری بغاوتیں اور نافرمانی کرتے ہو، اللہ اعلان قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ کہتا ہے میں گناہوں کی وجہ سے پکڑنے کے اوپر آ جاؤں تو اس دنیا کے اندر تمہیں ایک بھی جاندار انسان نظر نہیں آئے گا۔ وَلَكِن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس معاملے کو، سزا کو مؤخر کر رکھا ہے کس دن تک؟ قیامت کے دن تک۔ تو تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ گناہ تم کرو، برے کام تم کرو، بدکاریاں تم کرو، نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی تم کرو، اور نام تم صحابہ کا لگا دو اور نام تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا انسان کے اوپر جو بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے، ما اصاب من سیئۃ فمن نفسک، تو یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کا بھیجا ہوا اس کا انجام ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، اور ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہے لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، رسولا، نبی بنا کے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، پیغام پہنچانے والا بنایا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، شہیدہ، گواہ۔ اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ جو یہ کرتوت کر رہے ہیں منافقین، اللہ ان کے ایک ایک رویے کو دیکھ رہا ہے، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کیے ہوئے ہے، اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق۔ آگے موضوع چینج ہے اور بات لمبی ہے، اللہ نے توفیق دی تو کل کے درس کے اندر بات ہوگی۔ تو آج کے درس کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق ہوئی ہے۔ پہلے تم خواہش کرتے تھے کہ جہاد کرنا ہے اور تم نے پھر موت کے ڈر سے تم نے کہا کہ اللہ ذرا مؤخر کر دیتا، فرمایا موت تو آ کے ہی رہنی ہے، جہاں کہیں بھی مرضی تم چلے جاؤ، اور دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے بات کی کہ جو مصیبت، جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں یہ بھی بات یاد رکھو کہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور
برائی مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ائمہ کرام جو بڑے محدثین گزر گئے ہیں نا، ان کا ایک عمل ہوتا تھا، جب کسی معاملے میں حدیث میں یا قرآن پاک کے اندر جب رائے دیا کرتے تھے نا، تو کہا کرتے تھے ساتھ، اگر یہ اچھی بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ غلط بات ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ساتھ خیر اور بلائی والا معاملہ کرے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں بلائیں نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔